نیچرل سورسز فیڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے تحت چلتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ فیڈ کرنے والا جو پروگرام سسٹم میکنزم فیڈ کرنے کے بعد وہ بے اختیار نہیں ہے۔ اس کو فیڈ کس نے کیا؟ فطری قوانین کا خالق مالک کون ہے؟ وہ معطل نہیں ہو گیا، وہ لا تعلق نہیں ہو گیا، وہ ذات نیچرل سورسز کی کارروائی سے بے خبر نہیں ہے، لا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ اس نے ایک گہرے نظام کے تحت یہ قوانین بنائے ہیں۔ وہ سب کچھ اس کے علم اور مرضی اور مشیت کے تابع ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہو رہا ہے، اس کے علم اور حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ زلزلے بھی، یہ طوفان بھی، یہ وبائیں بھی، یہ آفتیں بھی، یہ بیماریاں بھی، یہ سب انسانوں کی بیماریاں ہوں یا جانوروں کی بیماریاں، ان کے کچھ زہری اسباب ہوں گے اور ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو بھی تجزیہ کیا جائے اس کو مانا جائے۔ لیکن قرآن حکیم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی آفتوں، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں، بیماریوں، سیلابوں، ہلاکتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور ان قوموں پر اللہ کی ناراضی کے اظہار کے طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو تنبیہ کے طور پر، ان کو متنبہ کرنے کے لیے، ان کو بغاوت سے، انحراف سے بچانے کے لیے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو لہذا قدرتی آفتوں کو خدائی عذاب قرآن نے قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے امت میں آنے والی آفتوں کو بطور پیش گوئی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا ہے۔ مثلا احادیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غنیمت کے مال کو لوٹا جائے گا، بیت المال کو، ملک کے خزانے کو لوٹا جائے گا، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے گا، بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی، خائن ہو جائیں گے، سب لوگ خائن ہو جائیں گے الا ماشاء اللہ۔ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے گا۔ تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد اور ہدایت کو لوگ پس پشت ڈال دیں گے۔ لوگ دین کو ہدایت کے نقطہ نظر سے نہیں پڑھیں گے، کسی اور مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے گا اور ماں باپ کو خود سے دور کر دے گا۔ مسجدوں میں شور و غل، گانا بجانا، بنگڑا، اور قبلے کا سردار فاسق اور فاجر شخص ہوگا۔ تمہارا بڑا، تمہارا امیر، وہ کیا ہوگا؟ فاسق و فاجر ہوگا۔ لیڈر رذیل قسم کے اور ذلیل قسم کے ہوں گے۔ کسی شخص کی عزت صرف اس کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے لوگ کریں گے، کہیں گے کہ اگر ڈیرے دار کی، سرمایہ دار اور جگیردار کی ہم نے اس کو سلام نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بے عزت ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرابیں پانی کی طرح لوگ پئیں گے، اور امت کے آخری لوگوں پر لوگ لان تان کریں گے جو پہلے لوگ چلے گئے ہیں، یعنی صحابہ پر، اہل بیت کے بارے میں الزام تراشیاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کی علامات ہونے لگیں تو پھر خدائی عذاب کا انتظار کرنا۔ سرخ آندھی، زلزلے، پتھر برسنے، زمین میں دھنسانے اور دھنسنے کی دھنسائے جانے اور شکلوں کے مسخ ہونے اور دیگر نشانیوں کی صورت میں لگاتار پریشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ کر گرتی ہے اور موتی لگاتار گرنے لگ اور بکھر جاتے ہیں۔ لوگ بکھر جائیں گے، فتنے در فتنے، ایک فتنے سے نکلیں گے تو اگلے فتنے میں، پھر اگلے فتنے میں، پھر اگلے، صبح مسلمان تو شام کو کافر، صبح اٹھے تو مومن، جب رات ہوئی تو کافر۔ فرمایا کہ فتنے در فتنے، فتنے در فتنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکتے رہنا۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ مجرموں کی ہوتی ہے، جو لوگ جرائم میں شریک ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو معصوم ہوتے ہیں؟ جانور جو غریب اس وقت بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو لہذا معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عمومی مہنگائی، بے سکونی، آفتیں جب آتی ہیں تو ان میں نیک اور بد سب شریک ہوتے ہیں، اس میں پھر تمیز نہیں ہوتی
کہ کون چھوٹا ہے یا کون بڑا ہے، کون گناہ گار ہے کون اچھا ہے، اس میں تہجد گزار بھی۔ تو لہٰذا یہ جانوروں کی وبائیں، انسانوں کی وبائیں، اور یہ مہنگائی کی یلغار، حکومتوں کی اکھاڑ اور پچھاڑ، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، اس میں آپ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا فرض گناہوں کو چھوڑنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اپنے جرائم اور اپنی بدعمالیوں کا احساس اجاگر کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، برائیوں سے خود روکیں، دوسروں کو روکیں، نیکی پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون محنت کریں، دین کی طرف عمومی دعوت کا ماحول بنائیں۔